إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گزشتہ سے پیوستہ خطبات جمعۃ المبارک میں آپ یہ سماعت فرما چکے ہیں اور میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا
حقیقی اظہار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، آپ کی پیروی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہونا ہے۔ لیکن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، آپ کی شریعت، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے صرف زبانی اظہار کا نام محبت رکھ لیا ہے اور ہم اسی پر اکتفا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے، تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس کائنات کو اللہ رب العزت کی تعلیمات سے روشناس کروائیں اور جتنی خوبیاں تھیں، جتنی بھلائیاں تھیں، جتنی اچھائیاں تھیں، وہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سمیٹ کر اس امت کو دے دیں، اور جتنی بھی برائیاں تھیں، جتنی بھی خرابیاں تھیں، جتنی بھی کوتاہیاں تھیں، ساری کی ساری اس امت کو منع کر دیں اور اس امت کو اس سے بچانے کی کوشش کی۔ پچھلے خطبہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنو اور آپ کی مدد کرو، آپ کا تعاون کرو، آپ کی عزت اور آپ کی توقیر کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا۔ اور آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ مومن اور متقین اللہ رب العزت کو جو پسندیدہ بندے ہیں، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر بھی کرتے ہیں، آپ کا دست و بازو بھی بنتے ہیں، آپ کا ساتھ بھی دیتے ہیں ہر حکم میں۔ وہ کون سے احکامات ہیں جن میں ایک مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بننا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، جس کو وہ پرانی کتابوں میں بھی، اللہ رب العزت کی جو پرانی نازل کردہ کتابیں ہیں اس میں بھی اس کا ذکر پاتے ہیں، اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ وہ نبی کیسا نبی ہے؟ پرانی کتابوں میں بھی مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل میں بھی لکھا ہوا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی ہے اور آپ نے مبعوث ہو کر کیا کرنا ہے، اس کائنات کو کیا ضرورت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کائنات کی کیا ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ وہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ نیکی کا حکم کرتے ہیں، اچھائی کی دعوت دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی خوبی اور کوئی ایسی بھلائی نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بتا دی۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کامیابی کی راہیں جاننا چاہتے ہیں، اور کس سے جاننا چاہتے ہیں؟ کسی انگریز سے جاننا چاہتے ہیں، کسی یہودی سے جاننا چاہتے ہیں، کسی عیسائی سے جاننا چاہتے ہیں، کسی سکھ سے جاننا چاہتے ہیں، کسی ہندو سے جاننا چاہتے ہیں۔ آج ہم موٹیویشن لیتے ہیں، کبھی کسی کو سن رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو سن رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں زندگی میں پریشانیاں بھی آتی ہیں،
ہم کبھی کسی سے رجوع کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرہم بالمعروف، دنیا کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی بھی بھلائیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حکم دے کر گئے ہیں امت کو ان کی وضاحت کر کے گئے ہیں، امت کو ان کے بارے میں بتا کر گئے ہیں۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، جتنی بھی برائیاں تھیں، جتنی بھی خرابیاں تھیں، جتنی بھی پریشانی کے جتنے بھی اسباب تھے، جتنے بھی وسائل ایسے تھے جس سے انسانی زندگی متاثر ہو سکتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا کہ ہر خوبی کا آپ نے حکم دیا ہے اور ہر خامی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہم کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کر لیتے؟ ہر خوبی کو حاصل کرنے کے لیے، ہر کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اور ہر پریشانی سے بچنے کے لیے کیوں نہیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیتے؟ کیوں نہیں ہم اس کا مطالعہ کر لیتے تاکہ ہر خوبی اور ہر خامی کا ہمیں پتہ چل جائے؟ دنیا میں جو بھی سود و ضیاع تھا، جو بھی خوبی و خامی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کھول کر بیان کر دی۔ اور اس سے آگے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، تمام انسانیت کے لیے ہی نہیں، تمام جانداروں کے لیے، تمام بے جانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس کائنات کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمدہ اور تمام پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دے دی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا کہ تمام حلال چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دے دیا۔ کتنی ایسی چیزیں تھیں جو پرانی امتوں پر پابندی لگائی گئی تھی، تم نے یہ استعمال نہیں کرنی، تم نے استعمال نہیں کرنی۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، یہود و نصارہ پر، بنی اسرائیل پر کون کون سی چیزیں اللہ رب العزت نے حرام قرار دی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اللہ کے حکم سے وہ تمام چیزیں جو اس کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے، اس دور کے لیے، قیامت تک کے لیے خوبی اور اچھائی والی تھیں، ان کو حلال قرار دیا اللہ کے حکم سے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کائنات میں تشریف لائے، اس دنیا میں آئے، مبعوث ہوئے کہ تمام پاکیزہ چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی تعلیم سے حلال قرار دیا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جتنی بھی خبیث چیزیں تھیں، جتنی بھی بری چیزیں تھیں، جتنی بھی اخلاقی اور روحانی طور پر انسانیت کو متاثر کر سکتی تھیں، جتنی بھی چیزیں اس معاشرے کو گدلا کر سکتی تھیں، جتنی بھی اس معاشرے کو خون و فساد میں اور دنگے میں مبتلا کر سکتی تھیں، ساری چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام کرنے کے لیے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چن چن کر ایک ایک چیز امت کو اللہ کے حکم سے بتایا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس میں خرابی ہے، وہ چاہے اخلاقی خرابی ہو، روحانی خرابی ہو، یا مادی اور وسائل کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے خرابی ہو، وہ کاروبار میں خرابی ہو، وہ ہماری عبادات میں خرابی ہو، ہمارے عقائد میں خرابی ہو، ہمارے معاملات میں خرابی ہو، ہمارے کھانے پینے میں ہو، ہماری صحت کے حوالے سے ہو، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بری تھی وہ ہمارے لیے حرام قرار دے۔ اور یہاں ہی نہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اس کائنات میں لوگوں نے دور جاہلیت میں انبیاء کی تعلیمات سے دستبردار ہو کر اپنے گلے میں بہت سے طوق پہن لیے تھے، بہت سے بوجھ اپنے کندھوں پہ لاد دیے تھے جو نہ اللہ رب العزت کی منشا تھے، نہ مقصود تھے، نہ اللہ کا حکم تھا، نہ اس میں دنیا کا کوئی فائدہ تھا، لوگوں کا نقصان ہی نقصان تھا۔ جان بوجھ کر وہ بوجھ جو ان پر لادے ہی نہیں گئے تھے، جان بوجھ کر انہوں نے اپنے اوپر لاد لیا تھا، جاہلیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ اور وہ طوق جو ان کو اللہ نے پہنائے ہی نہیں تھے، وہ انہوں نے اپنے گلے میں خود کس لیے تھے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام بوجھ بھی اتار دیے انسانوں کے کندھوں سے، اور وہ تمام طوق بھی توڑ دیے اور کاٹ دیے ان کی گردنوں سے جو انہوں نے خود پہن لیے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہمیں دین دیا ہے، جو ہمیں شریعت دی ہے، جو ہمیں دستور اور منشور دیا ہے، کتنا پاکیزہ ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبیوں والا ہے، کتنا امن ہے اس میں، کتنی فلاح و بہبود ہے، کتنی کامیابی ہے اس میں، اور آج ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا ہے۔ آج ہم اس کو دیکھنے سننے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ۔ یہ وہی بات جو اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں فرمائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے کہ تم نبی کا ساتھ دو، نبی کی عزت و توقیر کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنو۔ ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہ نبی کی بعثت کا مقصد حلال و حرام میں تمیز کرنا ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا ہے، وہ بوجھ اور توق جو جہالت کی وجہ سے انسانیت نے پہنے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ان کو توڑنا ہے، یہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست و بازو بھی بنتے ہیں، آپ کی نصرت اور آپ کا تعاون بھی کرتے ہیں، آپ کے اس مشن میں، آپ کے اس راستے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے لیے بنایا اور ان کو سکھایا ہے۔ اولئک هم المفلحون واتبعوا النور الذی انزل معہ، وہ اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ جو اللہ نے نور دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ قرآن ہے، وہ اللہ کے فرامین ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ سنت ہے، وہ حدیث ہے، وہ سیرت ہے، یہ نور ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا ہے۔ وہ لوگ کامیاب و کامران ہیں جو اس نور کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر کیا لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، آپ کی لائی ہوئے شریعت، آپ کے لائے ہوئے نور کی پیروی کریں۔ یہ روشنی ہے ہمارے لیے اس دنیا کے اندھیروں میں۔ اس دور میں بھی اندھیرے تھے، جہالت کے اندھیرے تھے، دور جاہلیت کے اندھیرے تھے۔ اس نور کی وجہ سے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا قرآن کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی صورت میں، اس سے اللہ رب العزت نے سارے اندھیروں کو ختم کر دیا تھا۔ آج پھر دور جاہلیت کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آج اس دنیا میں نہیں بلکہ اس امت میں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اس امت میں نہیں آ گیا۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے دور جاہلیت کا، کفر و شرک سے لے کر، بدعات سے لے کر، خرافات سے لے کر دنیا کے معاملات تک، سارے کے سارے وہ معاملات جو اس دور میں دور جاہلیت میں تھے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، آج سارے اندھیرے، ساری جہالتیں، ساری ضلالتیں آج موجود ہیں۔ آج بھی وہی نور آپ کے کام آئے گا جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے جو اس نور کی پیروی کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں کتاب و سنت، اس نور کی پیروی کرے گا، اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہیں، وہی کامران ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مبعوث ہوئے؟ صرف اس لیے کہ ہم یہ دعویٰ کریں، ہم یہ نعرے ماریں صدقے جامع واری جامع؟ صرف ہم یہ نعرہ لگا دیں کہ آپ کی حرمت اور عزت پر ہماری جان بھی قربان ہے؟ کیا صرف اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے کہ آپ کی بعثت کا مقصد یہی تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کی بعثت کا مقصد امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے۔ تمام خوبیوں کا حکم دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا۔ کیا ہم نے وہ ساری خوبیاں اپنا لیں، اپنے اندر جمع کر لیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ خوبیاں دی ہیں؟ ان کی تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہم چونکہ آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے ساری ان خوبیوں کو اپنا لیں۔ کیا واقعی ہم نے ساری خوبیوں کو اپنا لیا؟ کیا معروف کے تمام معاملات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، کیا ہم نے سارے اپنا لیے ہیں؟ کیا تمام وہ منکرات جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیا ہم نے چھوڑ دی ہیں ساری منکرات؟ کیا ہم نے ان کو برا جان کر ان سے اپنی جان چھڑا لی ہے؟ حلال و حرام کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا، جتنی پاکیزہ چیزیں تھیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں آج شریعت کی روشنی۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو پاکیزہ ہو
انسانیت کی بھلائی کے لیے اور فائدے کے لیے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ حلال نہ ہو، ایسی کوئی چیز نہیں۔ یہ ہر مسلمان جب تک اس پر ایمان نہ رکھے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ جب وہ یہ بات مانتا ہے کہ تمام پاکیزہ چیزیں میرے لیے حلال ہیں اور تمام بری چیزیں، تمام خبائث، تمام مکروہات، تمام ایسی چیزیں جو میری ایمان کے لیے، میرے عقیدے کے لیے، میری صحت کے لیے مضر ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیے۔ جب یہ عقیدہ رکھ لیا ہے پھر ان کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں چھوڑتے انہیں؟ ہمارے پیمانے الگ ہو گئے ہیں۔ ہم یہودیوں کی طرح کچھ مان لیا، کچھ چھوڑ دیا، جہاں مرضی آئی وہاں ہم شریعت کے پیروکار بن گئے۔ وہاں ہم نے کہا جی ہم تو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم تو نبی کا کہا مانتے ہیں، اور جہاں ہماری طبع کے مطابق نہ ہوا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہم نے چھوڑ دیا اسے، وہاں ہم نے تعویلیں گھڑ لیں، وہاں ہم نے بہانے اور عذر تراش لیے، بجائے اپنی کمی کوتاہی ماننے کے۔ آج مسلمان ہیلے بہانے لے کر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی شریعت اور آپ کے دین کے مقابلے میں۔ کتنی حرام چیزیں ہیں آج مسلمان ان کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں، ان کو پہن رہے ہیں، ان کو سجا رہے ہیں اپنے جسموں پر۔ کتنی حرام چیزیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دی، لیکن ہم نے نہیں چھوڑی۔ کھانے پینے میں دیکھیں، مسلمانوں میں بڑا طبقہ ہے اللہ کے فضل سے شراب سے بچا ہوا۔ شراب حرام ہے نا، یہ خبیث چیز ہے، یہ انسان کی روحانیت کے لیے اور انسان کے جسم کے لیے، دونوں کے لیے، معاشرے کے لیے، ماحول کے لیے، یہ خاندان کے لیے، یہ گھر کے لیے مضر ہے، اس میں خرابی ہی خرابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، حرام قرار دے دیا۔ لوگ پیتے تھے دور جاہلیت میں بھی، اسلام کے آغاز میں بھی، لیکن تدریجاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ پھر کامیاب کون ہوئے؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، اس کے بعد دوبارہ زندگی میں سوچا تک نہیں اس کے بارے میں، اور پی رہے ہیں، پیالے منہ کو لگا رہے ہیں، وہیں چھوڑ دیے، مٹکے توڑ دیے۔ مدینے کی گلیوں میں شرابیں بہہ رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ آواز آئی ہے، ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ کوئی ہیلا بہانہ نہیں، ابھی تو پی لیں، ابھی تو ہمارے پاس آ گئی ہے، یہ گھونٹ تو بھر لیں، یہ تو بنا لی ہے، اس کو تو ختم کر لیں، یہ جو بنائی ہے اس کا کیا بنے گا، یہ ضائع ہو جائے گی، اس کو تو استعمال کر لیں۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، چھوڑ دی۔ آج کتنے مسلمان ہیں، مسلمانوں میں کتنے نوجوان ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنے لڑکے ہیں جو آج اس لعنت میں، نشے کی لعنت میں ملوث ہو چکے ہیں، مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور صرف شراب ہی نشہ نہیں ہے، بلکہ الخمر ما خامر العقل، ہر وہ چیز شراب ہے اور شراب کے حکم میں داخل ہے، اسی طرح حرام ہے جس طرح شراب حرام ہے، ہر وہ چیز جو انسان کی عقل پہ پردہ ڈالتا، جس سے انسان اپنے آپ کو اصلی حالت میں برقرار نہ رکھ پائے، ہر وہ چیز حرام ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا ایک مٹکا، ایک گیلن پینے سے نشہ ہوتا ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، آدھا قطرہ بھی حرام ہے۔ فرما دیا آج ہمارے مشروبات میں یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں، باہر سے امپورٹڈ ڈرنکس آتے ہیں، ان کے اندر استعمال ہوتی ہے، لوگ پی رہے ہیں۔ اب تو ویسے بھی کھلم کھلا بک رہی ہے پاکستان میں، خالص شراب بھی بک رہی، نوجوان شراب میں، ہیروئن میں اور اس طرح کے نشوں میں، گٹکا ہے اور پان کے اندر تمباکو ہے اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو چکے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خبائث کو حرام نہیں کرا؟ کوئی ایسا مسلمان جو کہے کہ تمباکو میں، یہ گٹکے میں، یہ سگریٹ میں، یہ فلاں جو دیگر وہ
ہیروئن ہے یا فلاں، اس میں کوئی فائدہ ہے؟ کیا نقصان نہیں ہے اس میں؟ سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مضر صحت ہے، اس سے کینسر ہو جاتا ہے، اور خوفناک تصویریں بھی لگائی ہوئی ہیں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی ہے، کسی حکومت کسی گورنمنٹ کی کیسے مانے گا؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ امور نہیں ہے؟ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر سے منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، خبائث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، حرام قرار دے دیا۔ یہ خبائث ہے، یہ آپ کے جسم کے لیے، آپ کی روح کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، چھوڑ دو انہیں۔ آج کوئی اگر شراب نہیں پیتا وہ گٹکا کھاتا ہے، وہ گٹکا اور شراب کچھ بھی نہیں کرتا، کسی اور طریقے سے کوئی نہ کوئی طریقہ استعمال کر رہا ہے۔ نوجوان ہیں شیشہ پیتے ہیں، یہ نیا رواج اور فیشن کے طور پر آ گیا، لوگ اس نشے میں مبتلا ہو رہے۔ ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں؟ اور جو لوگ اس سے بھی بچ گئے ہیں، شراب سے بھی بچ گئے، تمباکو سے بھی بچ گئے، گٹکے سے بھی بچ گئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خنزیر کا گوشت ہی حرام ہوتا ہے، کسی کا حق کھانا تو حرام نہیں ہوتا۔ لوگوں کا حق لوگ جری ہو کر، بہادر ہو کر کھا رہے ہیں، اپنا حق سمجھ رہے ہیں۔ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے کھا لو، کسی کی جائیداد ہڑپ لو، کسی کے پیسے مار لو، اور اس کو بہادری سمجھا جاتا ہے کہ میں نے کیس لڑ کر جیت لیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے پرمٹ مل گیا، یہ اللہ کی طرف سے پرمٹ ہے، یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے سرٹیفکیٹ جاری ہو رہا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا تو لہٰذا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا، میں بھی اگر فیصلہ کروں، میں بھی انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے میں کوئی علام الغیوب نہیں ہوں۔ اللہ جانتا ہے نا کسی کے دل میں کیا ہے، کسی نے حقیقت میں کیا کیا ہوا ہے۔ میرے سامنے کوئی بندہ آ کر چرب زبانی سے، زبان زیادہ استعمال کرنے کا اس کو فن ہے، اچھا بول لیتا ہے، اپنا مقدمہ اچھا لڑ لیا اس نے، حق کسی کا تھا، اس نے مجھ محمد الرسول اللہ سے فیصلہ کروا لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے فیصلہ کر دیا، نبی اور رسول نے فیصلہ کر دیا کہ مجھے ان دلائل کو سننے کے بعد لگتا ہے کہ حق اس کا ہے، لیکن حقیقت میں حق دوسرے کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سے حق لے کر گیا ہے تب بھی جہنم کا انگارہ لے کر گیا ہے۔ تو آپ ان عدالتوں کو سمجھتے ہیں کہ اس عدالت سے میرے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے تو سب ٹھیک ہے۔ لوگوں کا مال ہڑپا جا رہا ہے، ملاوٹ کی جا رہی، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ دودھ میں پانی ڈالنے والا بھی محب رسول ہے، ملاوٹ کرنے والا اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، نبی کی محبت میں وہ بھی دودھ کی سبیلیں لگا رہا ہے کہ ایک دن سال میں بھی دودھ کی سبیل لگاتا ہوں، مجھے بھی نبی سے محبت ہے، لیکن سارا سال روزانہ ہر دن ہر لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دھجیاں اڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے، ملاوٹ کر کے لوگوں سے دھوکہ اور فرار کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم سے دھوکہ کیا، یعنی مسلمانوں سے دھوکہ کیا، دکھایا کچھ، دیا کچھ، بتایا کچھ، کیا کچھ، اس کو غش کہتے ہیں عربی زبان میں۔ صرف یہی نہیں کہ دودھ میں پانی ملانا ہی یا سرخ مرچوں میں اینٹیں ملانا ہی یہی غش ہے، بلکہ ہر وہ قسم، ہر وہ طریقہ، ہر وہ انداز جس سے کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ ہو جائے، آپ اپنی جگہ پر رکھ کے دیکھیں نا، اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں۔ آپ ہیلے بہانے تو شیطان آپ کو بہت سجائے گا، اور نہیں جی خیر ہے جی، اس کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں جی، اب پانی نہ ڈالیں جی تو دودھی کو کیا بچتا ہے جی، یہ ہیلے بہانے سارے شیطان آپ کو سجائے گا۔ لیکن آپ نے کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اس شیطان کا نہیں پڑھا جس کے وساوس آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں اور آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ٹھیک ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ بینک سے لین دین ہے، سودی ہے، کیا صرف خنزیر کا اور کتے کا گوشت حرام ہے؟ اس کو دیکھ کر ہمیں قے آ جائے گی، سن کر بھی ہمیں گھن آتی ہے، لیکن سود کھائے جا رہے ہیں، ہر مسلمان ملوث ہو رہا ہے۔
الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، اللہ جس پر رحم کرے، ورنہ اکثریت مسلمانوں کی یہ بینک سے لین دین کے اکثر معاملات سود پر مشتمل ہیں۔ ہمارے لین دین کے معاملات، ہمارے کاروبار کے معاملات، یہ کرائے پہ لینے دینے کے پگڑی شگڑی سب سود ہے۔ سود میں مبتلا ہو رہے ہیں، کبھی یہ سوچ نہیں آتی ہے، لیکن محبت رسول کا دعویٰ اپنی جگہ برقرار ہے، وہ ہم بڑھ چڑھ کر لگائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیے ہم انہیں حرام نہیں سمجھیں گے۔ قول عمل میں دیکھیں، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کھانا، کسی کے بارے میں برا، کسی کی عزت کو پامال کرنا، گالی دینا، کسی کو مارنا، کسی کو۔ آج ہر طاقتور اپنا حق سمجھتا ہے کہ میں گویا خدا بن گیا ہوں، میں جو چاہوں کروں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، میرے پاس سیاسی قوت ہے، مجھے کون پوچھے گا، اس لیے وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی مسلمان کو اگر جانچنا ہے کہ واقعی مسلمان ہے، یا اپنے آپ کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، جس کی ہاتھ اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہے، مسلمان وہی ہے۔ دوسرا شخص دعویٰ کرے محبت رسول کا، ہمسائے تنگ ہیں، گھر والے تنگ ہیں، خاندان والے تنگ ہیں، بازار والے تنگ ہیں، ان کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں ہے، لین دین اچھا نہیں ہے، پھر محبت رسول کا دعویٰ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال حرام ہمیں بتائے ہیں، ان پر ہمیں کاربند ہونا ہوگا، تب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعی سچے دعوے دار ہوں گے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے پھر کیسی ہماری محبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہمیں پسند ہے، آپ کا لباس ہمیں پسند نہیں، یہ تو الگ بات ہے کہ آپ کی شکل مبارک کیسی ہے، آپ کا لباس مبارک کیسا تھا، الگ بات ہے، لیکن جن چیزوں سے آپ نے سختی سے منع فرما دیا، میری امت کے لوگوں یہ تمہارے لیے کسی صورت حلال نہیں۔ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کا کام ہے داڑھیوں کو منڈانا، داڑھیوں کو چھوٹا کروانا، یہود و نصارہ کا کام ہے، تم نے میری امت کے لوگوں یہ نہیں کرنا۔ یہ نبی کی وصیت بھی ہے، نبی کا حکم بھی ہے، نبی کی نصیحت بھی ہے۔ محبت رسول کا دعویٰ ہے، صبح صبح روز اٹھ کر بلیڈ چلاتے ہیں، کینچیاں چلتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ پھر اسی جگہ برقرار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، خبردار شلوار چادر پینٹ آپ کا جو ازار ہے، تہبند ہے، وہ آپ کا ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، یہ جہنم میں چلے جاؤ گے، جلے گا جہنم میں وہ ٹکڑا جو شلوار چادر ٹخنے سے نیچے کام ہوگی، جہنم میں جائے گی۔ آپ نے سختی سے منع فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن نظر رحمت سے ایسے بدبختوں کو نہیں دیکھے گا، ان پر رحم نہیں کرے گا، ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کے گناہوں سے صرف نظر نہیں کرے گا۔ 3 لوگ تھے نا، ان میں سے ایک شلوار چادر اپنی پینٹ وغیرہ وہ ٹخرے سے نیچے لٹکانے والا ہے، لیکن ہم نے نہیں مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہر آن ہر لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اسی حالت میں دعویٰ کر رہے ہیں، نعرے مار رہے ہیں، صدقے جاواں یا رسول اللہ۔ بتاؤ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں آپ کے سامنے، یہ طمع ہے نا کہ قیامت کے دن ملاقات کرنی ہے، حوض کوثر پہ جانا ہے، کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ یہ دعویٰ اور یہ عمل، نہ آپ کا فرمان، نہ آپ کی شکل، نہ آپ کا لباس، کچھ بھی نہیں اپنایا ہے، نہ آپ کی سیرت اپنائی ہے، ساری زندگی ڈٹ کر مخالفت کی ہے، بلکہ جو کہے اس کا الٹا مذاق اڑایا ہے۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، بتاؤ ایسا دعویٰ کون اس کو قبول کرے گا؟ اس دعوے نہیں دعویٰ قبول ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، آپ کی محبت کا عملی ثبوت دیجئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہم آپ کے محب ہیں، ہم آپ کے دین میں داخل ہونے والے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آپ کا دست و بازو بننے والے۔ دست و بازو بننے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ پہلے اپنائیں، پھر لوگوں کو قائل کریں، اس طرف لے کے آئے، نبی کی محبت کی طرف، نبی کی اطاعت کی طرف، نبی کی سنت کی طرف، نبی کی سیرت کی طرف۔ اگر ہم نے خود ہی نہیں اپنایا
پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ساتھ دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب